اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں کرسچینٹی کا یا یہودیوں کے فرسودہ عقائد کا ذکر کیا ہے وہاں پر بھی یہی چیز ہائی لائٹ کی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، مت کہو اللہ کے بارے میں مگر وہی بات جو حق پر مبنی ہے۔ اور سٹارٹ اسی سے لیا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، یہ سورہ نساء میں بھی ہے، سورۃ المائدہ میں بھی، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہیں کرنا۔ یعنی دین میں غلو کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے پیغمبر نے کو بات بتائی تھی اس میں یا ایڈیشن کر دینا یا اس میں سے کچھ نکال دینا، یہی غلو ہے۔ تو دین کے معاملے میں غلو نہیں کرنا، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں کوئی بات نہیں بیان کرنی مگر وہی جو حق پر مبنی ہے۔ تو یہ اللہ کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ اللہ جی بڑا غفور رحیم ہے جی، انہوں ساڈو نمازاں نہیں چاہیے، یہ لوگ کہتے ہیں نا، مسلمانوں کی اکثریت یہ کہتی ہے نا، کم از کم نماز نہ پڑھنے والے تو کہتے ہیں، یہ تو اکثریت میں تو وہی ہے، پڑھنے والوں میں بھی کئی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو نہ پڑھنے والے تو آلموسٹ 100% یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو جناب یہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ یہ باندھ رہے ہیں کہ اللہ نو ساڑیاں نمازاں نہیں چاہیے، تو اللہ کو کیا چاہیے؟ آپ کا آپ کے گناہ چاہیے اس کو، ہر وہ نیکی کا کام جو وہ آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے۔ تو یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائی ہے کہ کھیل کود کیا جائے، ادھر اس نے اس لیے بنائی ہے کہ سیریس کریشن ہے، اس کو رسپانس کیا جائے۔ ہاں اس کا جزوی پہلو درست ہے کہ اللہ کو ان نمازوں کا فائدہ نہیں ہے، فائدے کے اعتبار سے بات ہے، یہ فائدہ ہے، لیکن جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اس سینس میں نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ یہ کہہ رہے ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے تھوڑے نہ عبادت کرنے والے، وہ ساڑھی نمازوں ہی بیٹھے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر وہ کہہ رہا ہے تو وہ تو ویسے ہی کفر ہے، اللہ تو پھر فرشتوں میں بھی نہیں بیٹھا ہوا، اللہ کو تو پھر فرشتوں کی بھی نمازیں نہیں چاہیے۔ اگر یہی بات مان لی ہے تو اللہ کو اس کا مطلب فرشتوں کی نمازیں چاہیے، آپ کی نہیں چاہیے، تو یہ بات غلط ہے۔ فرشتے عبادت کریں یا ہم کریں یا جنات کریں، سب کے سب کا اپنا نفع ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، لیکن ہمیں تو چاہیے، اللہ کو اپنے بندوں سے نافرمانی تو نہیں چاہیے۔ اچھا اس میں ایک بڑی زبردست آیت ہے، میں کہتا ہوں جب میں وہ آیت پڑھتا ہوں نا، ان کے پورے کے پوری جو ڈاکٹرین ہے نا وہ تباہ ہو جاتی ہے، پلس مسئلہ تقدیر بھی اس میں ریزالوڈ ہے۔ وہ ہے جناب سورہ الزمر کے سٹارٹ ہی میں وہ آیت آتی ہے، آیت نمبر ہے جناب 7۔ آپ کا جو بلو والا قرآن ہے نا جی، اس میں 460 پیج ہے، سورہ الزمر سورت نمبر 39 ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 7۔ کیا بات ہے جی، میں کہتا ہوں کہ قرآن جس طرح کھول کے اپنے نظریات بیان کرتا ہے نا، اس میں تو کسی ویلیو ایڈیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم اللہ کا کفر کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کی ناشکری کرو گے، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس چیز سے بے پرواہ ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہی بات جو میں کہہ رہا تھا جزوی درست ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اللہ نے اسے بیلنس کیا ہے کہ یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ خیر ہے پھر پڑھنے کی بھی ضرورت پڑی، ساتھ ہی آیا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، لیکن یہ یاد رکھنا وہ کبھی راضی نہیں اس بات پہ کہ کوئی اس کا نافرمان ہو جائے۔ کیسا بیلنس کیا ہے، ایک طرف یہ کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، دفاع ہو جو مرضی کرو، اس سے کوئی یہ بھی رزلٹ نکال سکتا تھا، خیر ہے، لیکن اللہ کا یہ دفاع ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرو، میں راضی کوئی نہیں ہوں اس بندے سے جو یہ حرکت کرے گا، منڈ کے رکھا گا انہوں پھر میں۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے، شکر یہ ہے کہ ہر اپنے جسم کا عضو، اپنے جسم کی تمام انرجیز اس کے لیے وقف ہو جائے، اس کے تابع فرمان ہو جائے۔ یرضاہ لکم، تو وہ پھر تمہارے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ تم اپنا آپ کھپا دو اس کے لیے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور یہ بھی یاد رکھنا کوئی جان قیامت والے دن دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، ہر بندے نے انڈیویجول اللہ کے حضور پیش ہو کے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ ثم الی ربکم مرجعکم، اس کے بعد تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم، پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا،
بما کنتم تعملون، جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ یہ ہے جناب کتابوں کا خدا۔ مجھے اگلے دن ایک بھائی نے نا، ہمارے جو سوشل میڈیا کا ایک چینل چلاتے ہیں، مجھے کہتے ہیں علی بھائی وہ آپ نے مسلم شریف کا مقدمہ ریکارڈ کرایا تو اس میں آپ نے کچھ زیادہ دفعہ بول دیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا۔ میں نے کہا کیوں نہیں، 8 یا 10 دفعہ بولا ہوگا تو تھوڑا ہے۔ میں نے کہا 31 دفعہ تو فبی آلاء ربکما تکذبان ایک صورت میں آیا ہے، 2-2.5 صفحوں کی، یہ تو 31 دفعہ کم از کم بولنا چاہیے 1 گھنٹے کے لیکچر کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایک دفعہ بھی کہہ لے کافی ہے، اس نے 31 دفعہ آپ کے دماغ میں ٹھوک کے یہ بات ڈالی ہے کہ اے جنوں انس کے گروہ، تم میری کس کس نعمت سے، میری کس کس قدرت کی نشانی سے روگردانی کر سکتے ہو۔ تو سب مجھے بھی کم از کم ایک لیکچر میں 31 دفعہ یہ ریپیٹ کرنا چاہیے، کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ اچھا، یہ آیات کی فارم میں بھی چیزیں قرآن میں موجود ہیں، یہ والا شعر، لیکن قرآن کی آپ جو بھی آیت پڑھیں گے نا، اس کے اینڈ پہ جیسے وہ دائرہ ڈالا ہوتا ہے نا، تو ہر قرآن کی آیت کا اگر مورل لیسن نکلتا ہے تو یہی نکلتا ہے۔ یار یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا جو بندہ پہلی دفعہ قرآن پڑھتا ہے کہ تو یار یہ تو کچھ اور ہی ہے۔ تو یہ جو لوگوں کی حیرانگی ہے اس کو ہم نے ایک شعر کی فارم میں عرض کر دیا کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ یہ کتابوں کے خدا کا تعارف ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو نازل کیا ہے اللہ نے، تو اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ کوئی بابا نازل کر دیا کیا؟ قرآن؟ تو وہی بات آ گئی کہ کتابوں کی پیروی کرو۔ اچھا، رہا نبی علیہ السلام کا سٹیٹس، تو نبی علیہ السلام ہمارے معلم ہیں، وہ اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، وہ بابا نہیں ہے۔ بابا وہ ہوتا ہے جسے بت بنایا جائے اور اس کی اللہ نے سند نہ نازل کی ہو، جو قرآن میں جگہ جگہ ہے نا کہ یہ چند نام ہے جو تم نے دے دیے، اللہ نے کوئی سند نہیں نازل کی۔ لیکن محمد رسول اللہ کی تو سند خود قرآن ہے، اور قرآن کی اتھینٹسٹی نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ہے۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، سید عائشہ سے پوچھا گیا نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ قرآن نہیں پڑھتے۔ نبی علیہ السلام کا اخلاق یہی تھا۔ اخلاق کہتے ہیں یعنی کسی شخص کا کریکٹر، اس کو عربی میں خلق کہتے ہیں، اس کے اندر اس کے معاملات بھی آ جاتے ہیں، اس کا بول چال، آپ اس کو شمائل کہہ لیں، سب کچھ۔ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کا اگر کسی نے کردار دیکھنا ہے نا، یعنی قرآن مجسم کسی نے دیکھنا ہے، یعنی قرآن اگر کسی جسم کی شکل میں آتا نا، اللہ کو مقصود انسان اگر کسی جسم کی فارم میں آیا ہے نا، تو نبی علیہ السلام مبارک ساتھ ہے۔ تو جب انہیں کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم پیروی تو کریں گے صرف اپنے بابوں کی، جس پہ ہم نے اپنے بابوں کو پایا ہے، اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ یا تو آباء و اجداد خود بابے ہوں گے یا ہمارے آباء و اجداد کی بابے کی پیروی کر رہے ہوں گے نا۔ آبا باپ کی لفظ استعمال ہوتا ہے نا، فور فادرز، تو فور فادرز یا خود بابے ہوں گے یا وہ خود کسی بابے کی پیروی کریں۔ تو سر یہ دیکھ لیں، یہ اسی آیت کا ہی ترجمہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کتابوں کے خدا کو فالو کرنا ہے، بابوں کے خدا کو نہیں۔ اچھا، مشرکین عرب جو ہیں کیا خدا کو نہیں مانتے تھے؟ قرآن میں درجنوں جگہ آیا یہ کہ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ تو پھر جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پہ باء و اجداد کو پایا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے بھی تیرا خدا بھی وہی ہے، ان کا خدا بھی وہی ہے، اس نبی کا بھی خدا وہی ہے، اور تمہارے باء و اجداد کا بھی خدا وہی ہے، تو اللہ تو فرق کر رہا ہے دونوں میں۔ تو سر یہی تو ہم بھی آپ کو کہہ رہے ہیں
کہ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. اللہ تو اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ اس پہ جو ورڈنگ دے رہے ہیں نا وہ سنیں. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. اگرچہ ان کے بابے اور آباء و اجداد کسی چیز کا علم نہ رکھتے ہو, رتی برابر ان میں عقل نہ ہو, اور نہ ان میں کوئی ہدایت والا مادہ موجود ہو, نہ وہ ہدایت پر ہو, تب بھی تم اپنے بابوں کے پیچھے چلو گے. اچھا یہ بابوں کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. پہلی چیز کہ عقل ہی کوئی نہیں, عقل نہ دی شے ہی کوئی نہیں. لا یعقلون شیئا, عقل نہ دی شے ہی کوئی نہیں. بالکل صحیح ترجمہ ہے نا یہ. عربی میں اردو میں شیء لفظ وہی استعمال ہوتا ہے نا. یہ جو ہم شے لفظ استعمال کرتے ہیں پنجابی میں یا اردو کے اندر, اور عقل کا بھی لفظ ہے لا یعقلون شیئا, عقل نہ دی کوئی شے نہیں. ولا یہتدون, اور نہ کوئی ہدایت ہے. مجھے بتائیں اس آیت کو ترجمہ کرنے کے لیے کو آپ کو عربی آنا ضروری ہے؟ کتنے سادے سے الفاظ ہیں. اللہ ہمارا اگر تمہارے آباء و اجداد کو رتی برابر عقل بھی نہیں ہے, ہدایت پہ بھی نہیں ہے, پھر بھی ان کے پیچھے چلنا ہے. تو یہیں پہ جب لوگ دعوت حق سے اٹیچ ہوتے ہیں تو لوگوں کو کہہ رہے ہوں یار وہ تیرا ابا تے ہاتھ بندہ سی, تنوں کیا ہو گیا؟ وہ تیرے ابا جی تے اتنے ورس تے ہر سال جاندے سن, تو کہنا جناب دربار ہی غلط نے. تو ان کو پھر آپ یہی آیت سنا دیا کریں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170. آپ یہ کہہ دیا کریں آگے سے اولو کان آباؤنا, اس کو ہے ہم کے سیگے میں بھی کر سکتے ہیں. اولو کان آبانا لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, کیا اگر میرے آباء و اجداد کوئی رتی برابر نہ ان کو عقل تھی تو نہ ان کو ہدایت تھی تب بھی. اچھا اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بزرگ اگر اللہ کی ہدایت کی پیروی نہیں کر رہے, اللہ کی نازل کردہ کتابوں کی پیروی نہیں کر رہے, تو ان کی گستاخی کرنا کس کی سنت ہے؟ اللہ کی. تو سب اللہ کی سنت پہ بھی عمل کیا کریں. نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہیں, ہم تو دیکھیں دونوں سنتوں پہ عمل کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا وہ ہمارے ہر ٹائم بابیاں نو پڑھتا رہتا ہے, بھائی جی یہ سنت اللہ ہے, اس سنت پہ عمل کرنا ہے. آپ دیکھ لیں سٹارٹ کس سے ہوا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان تمہیں حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں ہر وہ عقیدہ منسوخ کر دو بغیر علم کے. یہاں سے بات سٹارٹ ہوئی تھی. تو اللہ کے بارے میں ان لوگوں نے جو کچھ آپ کو بتایا بغیر علم کے. اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جس شخص نے میری طرف جھوٹ منسوخ کیا وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. اچھا اگر کوئی رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے وہ تو ہے دوزخی, اور جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے وہ جنتی ہے, مجذوب ہے, کلندر ہے, پہنچا ہے, پہنچے ہے کتنے. آپ دیکھیں رسول اللہ پر جھوٹ باندھنا دوزخ میں جانا ہے, اللہ پہ جھوٹ باندھنا اس سے بڑا جھوٹ. یہ آج تک کسی نے نہیں آپ کو بتایا کہ جب لوگ اللہ کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں انہیں جی بس میرا دل اللہ نے مضبوط میرا دل کہتا ہے, اے دلیل ہوتی جی میرا دل کہتا ہے. وہ بھائی جی ہندوؤں کا بھی دل نہیں کہتا ہے, ٹھیک ہے جی, عیسائیوں کا بھی دل کہتا ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں جی وہ فیتھ ہے, جی فیتھ کو ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے. فیتھ کو علم پہ تو ٹیسٹ کرنا ہے نا آپ نے, کہ آپ نے 3 خداؤں کا ہی عقیدہ رکھنا ہے. لاجیکل بات تو ہونی چاہیے نا. تو آندہ سے یہ بات بھی راگ بھی لاپے ہیں کہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھنے والا دوزخی ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والا اس سے بڑا دوزخی ہے. تو اب ذرا جو تم بتاؤ اللہ کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہو, اللہ کے دین کے بارے میں, اللہ کے تعارف کے بارے میں, یار جب بھی کوئی شخص دین کے بارے میں بولے گا تو اس کی سند تو آسمان سے نازل ہونی چاہیے نا, کیونکہ دین تو آسمانی ہے. تو اب جب کبھی کوئی شخص دین پہ کلام کرے تو اسے یہ بتا دیجئے گا کہ رسول اللہ پر جھوٹ باندھنے والا دوزخی ہے بخاری مسلم کے تحت, اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168, 169, 170 ان تینوں کا سیدھا سادہ رزلٹ یہ ہے کہ اللہ پہ جھوٹ باندھنے والا بھی سیدھا دوزخی ہے. تو اب ہاں بات کرو دین کے اوپر. تو اگر اس میں تھوڑا سا بھی خوف خدا ہوا نا ادھر ہی رک جائے گا, کیونکہ ساری کہانیاں ہی چل رہی ہیں. وہ کہے گا یار میں
پھر ہوں کہتے ہیں پتہ نہیں، منو پتا تو نہیں ہے، بس میں سنیا، میں پڑھیا کدھر نہیں ہے، تو بولنا کیوں پیا میں جی تو سنے ہی ہے خالی؟ اچھا سنی بھی وہ بات یاد ہے جو اپنے مطلب کی ہے؟ ہاں، جو لوگ چیخ چیخ کے ساڑھے کلپ شیئر کرا رہے ہیں اور دماغ جو نکلتے ہوئے بھی نہیں ہو، وہ نہیں سنے انہوں نے لگتے. تو جو کہانیاں نے نا وہ کہتے ہیں جی وہ ایک دفعہ کا ذکر ہے. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، ہمارے جاننے والے بزرگوں نے بتایا ہے، اے ہوتی جی سند ہوتی. اور جو کہتے ہیں جناب سورۃ البقرہ لکھے آ جائے، اے بخاری لکھے آ جائے، اے مسلم لکھے آ جائے، وہ کہتے ہیں وہ سن کے بھی انہوں نے نا اس کان سے سن کے ادھر سے ہی باہر نکال دیا ہوتا ہے، ادھر سے بھی نہیں نکالتے، دماغ ہی نہ بیٹھے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْقِعُ بِمَا لَا يَسْمَعُ، اور مثال ان کی جنہوں نے کفر اختیار کیا ایسی ہے جیسے کوئی چلا رہا ہو ایسے جانوروں کے پیچھے. إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، جو سوائے خالی پکار اور آواز کے کچھ نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جیسے کہ کوئی انسان جانوروں کو پکارے. ایک تو نا جانوروں کو اس آواز سے پکارنا کہ ان کو سمجھ آ جائے جیسے پالتو جانور، لیکن اگر آپ جانوروں سے گفتگو کرنا شروع کر دیں اور چیخ چیخ کے کہیں کہ جی کسی بیل کو یا گائے کو کہ ادھر آ یا ادھر آؤ، اور اللہ تعالیٰ ہمارے وہ چیختے رہے، یہ جو سچویشن ہوتی ہے نا اس شخص کی، تو اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو لوگ اللہ کی وحی جو آسمان سے نازل ہوئی ہے نا اس کی پیروی نہیں کر رہے نا، وہ اسی کے مانند ہے. اور اللہ معافی دے آپ کے ممبروں پہ جو چیخ کے تقریریں کر رہے ہیں بالکل اسی طریقے سے ہی کر رہے ہیں. کس طرح چیختے ہیں؟ یعنی وہ اپنے بات میں زور دینے کے لیے قرآن حدیث کا حوالہ نہیں دیتے ہیں، اتنی اونچی آواز نکالتے ہیں وہ، یا کوئی شعر پڑھتے ہیں ایسا گنگنا کے، وہ کہتے ہیں نہیں پھر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو وہ پھر اس لیے آ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان کے بس چیخنے کے سوا نہیں ہے. صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، کچھ عقل نہیں رکھتے. یہ ہے جناب بابوں کے فضائل و برکات. اور وہ ہمیں کہتے ہیں جناب اب انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا کہ بابا کیا ہوتا ہے. یہ جناب آپ دیکھ لیں، یہ ہے کتابوں کا جہاں اور وہ ہے بابوں کا جہاں.